يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ما عدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آپ کو سلام پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آج رمضان مبارک کا 9واں روزہ ہے. 9 رمضان المبارک ہے. ہم نے رمضان کریم کا آج 9واں روزہ الحمدللہ رکھا ہے اور انشاءاللہ ابھی افطار کا وقت بھی ان کا ہوگا. پھر افطار بھی انشاءاللہ ہم 9 رمضان المبارک کا انشاءاللہ کریں گے. تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا گیا اے قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ شارجہ، کوکنگ آئل بنانے والے. ناظرین، آج کی اس بابرکت پر رونق بزم میں 9 رمضان مبارک کی بزم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کمسن ثنا خاں، خوبصورت الہان ثنا خاں، اچھا انداز سے پڑھنے والی ثنا خاں، سیدہ مسکان فاطمہ. عثمان فاطمہ، السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ. اور ان کے ہمراہ موجود ہیں ملک و ملت کے مشہور و معروف ثنا خاں ہیں، سینئر ثنا خاں ہیں اور ماشاءاللہ نعت اکیڈمی کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں. میری مراد جناب راشد شیخ صاحب. السلام علیکم راشد شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. آپ دونوں مہمان نگر میں تشریف لائے. آپ کو میں اپنے چینل کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم سماعت کریں گے. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں جناب راشد شیخ صاحب سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے کر آج کی اس بزم کا آغاز ہونا ہے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ناظرین ہم نے سماعت فرمائی. اچھا ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حسن اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہر کوئی ہمارے قریب آئے گا. اگر اخلاق ہی ہمارا ایسا ہوا تو ہر کوئی ہم سے دور بھاگے گا. تو کوشش کریں اگر کوئی آپ سے اونچے انداز میں بھی بات کرتا ہے نا، درگزر کریں. یہ نہ کہ اس کے لیے لڑیں، نہ اسے لڑیں، نہ بلکہ حسن اخلاق آپ کا ایسا ہو اگر وہ کچھ کہتا ہے تو درگزر کر دیں، کیونکہ درگزر کرنا بھی ایک نیکی ہے. تو ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں سیدہ مسکان فاطمہ. جی سیدہ مسکان فاطمہ، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ سنائیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے ماشاءاللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتے بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. آتے بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے
رب کا نہ میرے آقا کا، سبحان اللہ۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عتبی کے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عتبی کے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کیا بات۔ جب کہا قبر میں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عتبی کے سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سیدہ مسکان فاطمہ خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ سرکار کی تعریف بیان کری تھی کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ سرکار کی تو شان کیا ہے کہ سرکار کی ذات کہاں اور ہم گناہگار کہاں، کہ تو امیر حرم میں فقیر عجم، ہاں تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، ہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میرے ذا، تو کو جا مل کو جا یا رسول اللہ، تو کو جا مل کو جا۔ جی ناظرین،
ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جب ہم وقفے سے واپسی آئیں گے تو ہمیں انشاءاللہ علامہ صاحب بھی جوائن فرمائیں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان کریم بھی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں. آپ کا میزبان صاحب زادہ محمد علی نقشبندی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا جب میں وفا لینے جا رہا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم وقفے سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے. علامہ صاحب نے ہمیں جو ہے جوائن کر لیا ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں
قاری قرہ زینت القرہ اور استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری طلعت محمود اوان صاحب دامت برکاتہ علیہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ علامہ صاحب بڑی نوازش آپ نے کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کو اپنا وقت عطا فرمایا، اور آپ سے میں یہی التجا کرتا ہوں کہ مزید آپ ہمارے چینل کے لیے ٹرانسمیشن کے لیے دعا فرماتے رہیں، جزاک اللہ۔ اور ماشاء اللہ راشد شیخ صاحب ماشاء اللہ، اور ان شاء اللہ علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کرا ہے، تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں رہنمائی بھی لیں گے، اور علم دین کی روشنی میں علامہ صاحب سے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ لیں گے۔ تو پہلے سوال علامہ صاحب میں آپ سے یہ کروں گا کہ سحری کا وقت کہا جاتا ہے کہ عموماً لوگ اذان تک جو ہے وہ سحری کھاتے رہتے، کہتے ہیں کہ بھائی جب اذان ہوگی نا، امام صاحب صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ جب پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، جب بھی ہم بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس حوالے سے روشنی ڈالیں ہمارے ویورز کو، ہمیں ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل آپ نے جو سوال کیا ہے، عموماً مساجد میں رمضان کے مہینے میں بالخصوص لوگوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں کہ اذان ہو چکی تھی اور میں ابھی سحری کر رہا تھا۔ جی جی، در حقیقت سحری کا وقت ہے رات کے ساتھ، دن اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے، اور فجر کی نماز کا تعلق دن چڑھنے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب۔ تو جس طرح دن چڑھ گیا، اذان عموماً دن شروع ہونے کے بعد ہی 5 سے 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہوتی ہے، تو ایک وقت خاص ہوتا ہے جس پر عموماً مساجد کے اندر سائرن بجایا جاتا ہے یا اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں سحری کے ختم ہونے کا اعلان کیا جائے وہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص سحری کرتا رہتا ہے اور اذان کا انتظار کرتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کا روزہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ افطار کا وقت کیا جو لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں یہ کیسا ہے؟ جی ہاں، جس طرح مطلب سحری کے متعلق آپ نے پوچھا، افطار کے وقت بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ رب کائنات نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی رات دن ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا تو افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ عموماً مساجد کے اندر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے اذان میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی افطار کا وقت نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، عموماً اعلان بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رمضان کے متعلق جو اوقات ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اذان نہیں ہوئی تو ہم انتظار نہ کرتے رہیں بلکہ مقررہ وقت پر ہم روزہ افطار کریں۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ ہم خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جیسے روزے کے حالت؟ جی ہاں بالکل، خون بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ خون ٹیسٹ کروانے سے اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب بہت نوازش، ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور ثنا خان، سینئر ثنا خان راشد شیخ صاحب۔ راشد شیخ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام پیش فرمائیں۔ روک لیتی ہے، واہ واہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہے کریم و کرم خصال وہی، بھیک دیتے ہیں حسب حال، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھیک دیتے ہیں وہ حسب حال، ہیں حسب حال وہی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدل، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، دم ہے حضور کا
ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، بے شک وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ آزار مصطفیٰ کو چلے چھوٹ سیکھے وہیں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں ماشاء پہ اللہ ان کے ماشاء اللہ. پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ سبحان اللہ پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ راشد شیخ صاحب خوبصورت انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا طلعت محمود عوان صاحب ماشاء اللہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں. علامہ صاحب روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ذرا سوال آیا ہے، اس کا رہنمائی فرما دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی آپ نے سوال کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر روزے کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرضیت کے درجے میں امت مسلمہ کے لیے رکھا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزے تم سے جو گزشتہ امتیں تھیں، یعنی پچھلے نبیوں کی جو امتیں تھیں، یہ روزے ان پر بھی فرض تھے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے مقصد بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. صحیح. یعنی روزے کا بنیادی مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. چونکہ متقی کی فضیلت بھی اللہ نے قرآن میں ہی بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان متقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا متقی اور پرہیزگار ہے. تو روزے کا مقصد بھی انسان کو متقی بنانا ہے، اور متقی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں روح زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب کیا سرما یا تیل لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی سرما یا تیل لگانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سرما ہو یا تیل ہو یہ انسان کی جلد پر ہوتے ہیں، ان کا اثر انسان کی جلد کے اندر زائل نہیں ہوتا. عموماً روزہ کوئی چیز حلق سے اتر جانے میں جو معدے تک پہنچ جائے ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نہ تیل لگانے سے ٹوٹتا ہے روزہ، نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا طلعت محمود عوان صاحب اور راشد شیخ صاحب. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، تو انشاءاللہ چلتے ہیں. چھوٹے سے بریک تھے، بریک پہ اور انشاءاللہ جب واپسی آئیں گے انشاءاللہ نعت شریف کے نذرانے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ التجائی بھی ہوں گی، سوالات بھی علامہ صاحب سے کریں گے، دعائیں بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز کے ساتھ.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का। जब मिले जायका रहमतों का तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंग 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त। अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स। दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my first. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं करम रमज़ान की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साहिबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि वफ़ी से कबल जब मैं बात कर रहा था अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। सनाखाने मुस्तफ़ा एक नए सनाखाने हमें ज्वाइन फरमाया है ट्रांसमिशन को। करम रमज़ान ट्रांसमिशन में नए सनाखा हैं, खुशिलान सनाखा, नौजवान सनाखा, खूबसूरत अंदाज से पढ़ने वाले मीर मुराद फुरकान कादिर साहब। फुरकान साहब खैरियत से हैं, तभी ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी अल्लामा साहब,
بات چل رہی تھی سوالات کے اوپر. اچھا علامہ صاحب، سفر یا بیماری کی حالت میں روزہ دار کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سفر یا بیماری کی حالت میں دراصل ہمارا اسلام ایک قدیم مذہب ہے. آج سے کم و بیش 1440 سال پہلے اسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اور ہمارے تمام احکامات اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات جاری فرما دیا، یا رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان احکامات کو واضح طور پر بیان کر دیا. اگر اس وقت اور موجودہ وقت کو دیکھا جائے تو آج وہ سفر کی تکلیفیں نہیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے سفر میں تکلیفیں تھیں. اتنی جدت نہیں تھی، سفر کی سہولتیں نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. بڑا ایک تکلیف دہ سفر ہوتا تھا. یعنی انسان اگر کسی جانب سفر کرتا تھا تو مہینہ مہینہ اسے سفر کرنا پڑتا تھا. بہت زیادہ تکلیفیں تھیں. یا پھر بیماری کی حالت میں جس طرح آج ہر بیماری کا ایک علاج موجود ہے، اور تقریباً ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن اس وقت اس طرح کے معاملات نہیں تھے. اب چونکہ اسلام کا حکم تو آج سے 1400 سال قبل آ گیا، تو اب وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. تعصب قیامت تک جب تک اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہیں، احکامات سارے وہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم اس وقت روزے چھوڑ دو. رمضان پورے ہو جائیں تو جو روزے آپ کے سفر یا بیماری کی حالت میں رہ گئے ہیں، رمضان کے بعد ان روزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں. ویسے آپ روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ دو ایسی حالتیں ہیں جن میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ دو صورتیں تمہارے سامنے آ جائیں، ایک یا بیمار ہو جاؤ یا پھر سفر کی تکلیفیں ہوں، سفر میں جانا ہو، تو اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اپنے روزوں کو رکھ کر اپنے روزے کی گنتی پوری کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ علامہ صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز کے ساتھ. ناظرین، اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. حاجی ربلی، اصلی حاجی ربلی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربلی بنانے والوں نے، اسٹیلا کاسمیٹکس نے، بھابا گروپ آف کمپنیز نے، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. ناظرین، ہمارے دن میں موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرقان قاسم صاحب سے ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. سبحان اللہ. قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے.
سبحان ہے اللہ ازل سے یہ میرا عقیدہ بے شک سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں نبی کا قصیدہ ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ کملی والا مدینے کا والی بے شک بے شک سبحان اللہ خود میری نعت کو سن رہا سبحان اللہ سبحان اللہ کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ میں گدائے دیارے نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ فرقان قاسم صاحب خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید رمضان شریف میں ماشاءاللہ گھر گھر میں کھل جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے قرآن کریم فرقان میں پڑھنے کی؟ جی الحمدللہ صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فرمایا، جس کا واضح طور پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ اور ایک اور نسبت خاص جو اس مہینے کی ایک خاص بات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر کی نسبت بھی رب تعالیٰ نے قرآن سے جوڑی ہے۔ عموماً مسلمان غافل ہو کر سارا سال بھول جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن الحمدللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عموماً آپ مساجد میں گھروں میں جا کر دیکھیں لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب چونکہ رمضان کی اور قرآن کی نسبت کو آپ نے یہاں سوال کیا تو آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا اتفاق ہوا، تو یہاں ضمناً ایک بات اور بھی کرتا جاؤں کہ الحمدللہ ہم جس وطن عزیز پاکستان میں بستے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر وطن عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نسبت قرآن سے جوڑی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی نسبت بھی اللہ نے رمضان سے جوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اسلام کے نام پر یہ ریاست قائم ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو رمضان میں قائم کرنے کا اصل مقصد جو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلامی ریاست کا قانون قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو قرآن ہمارے لیے آئین بھی ہے، اور قرآن ہمارے لیے ایک طرز زندگی کا طریقہ بھی ہے، اور قرآن ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی برحق ہے، تو ہمیں ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں بالخصوص ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اول تو اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، سیکھ نہیں پا رہا، تو کم از کم جو رمضان المبارک میں ایک اہتمام کیا جاتا ہے تراویح کی نماز کا، اس کا بھی اصل ایک سبب یہ ہے کہ زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، تو کم از کم جو پڑھ نہیں سکتے وہ مساجد میں جا کر نماز تراویح ادا کریں، تاکہ قرآن پڑھ نہیں سکتے تو سننے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جیسے پڑھنا بھی ثواب ہے، جیسے چھونا بھی ثواب ہے، اور جیسے سننا بھی ثواب ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں روزے کے متعلق کچھ عطا فرمائیں۔ دیکھیں، روزہ ہمارا ایک بنیادی جز ہے، اسلام کا رکن ہے۔ روزے کے بغیر جس طرح نماز کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، اسی طریقے سے روزے کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن کریم میں روزے کے متعلق بیان فرمایا، جیسے میں آپ کو روزے کے مقصد نہیں بتا چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر روزے کے حوالے سے بیان کی ہے، روزے کی فضیلتیں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے
جو مقصد میں نے بیان کیا تھا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول. اب وہ تقوی ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, ہماری نیکیاں تو ایسی تھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو متقی یا پرہیزگار کہہ سکتے. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان میں روزہ رکھا, راتوں کو قیام کیا ایمان اور بھلائی کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جب انسان کے ذمہ سے گناہ ختم ہو جائیں, خطائیں معاف ہو جائے, تو وہی انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. آج یہاں پر بس اس رمضان المبارک کی بابرکت سات اور لمحات میں میں ایک چیز اور آپ کے سامنے اسے پیش کرتا جاؤں حدیث مبارکہ کے حوالے سے. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ماشاءاللہ. ایک انسان سارا دن پیاس کی حالت میں ہوتا ہے, ایک خوف خدا کی وجہ سے عموماً اسے ایسا وقت بھی ملتا ہے کہ وہ پانی پی بھی سکتا ہے, اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن ایک خوف خدا دل میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک حلال چیز کو بھی منہ کے قریب تک نہیں لے جاتا, یا اگر وضو کے لیے پانی منہ میں لے تو اسے خوف خدا کی وجہ سے باہر نکال دیتا ہے. اب وہ جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے, لوازمات سامنے ہوتے ہیں, ایک پیاس کی کیفیت ہوتی ہے, اس وقت جب ایک چیز کی طلب ہو اور وہ سامنے ہو, اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ایک رب تعالیٰ کا خوف ہے, رمضان کا انعام ہے, صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی وجہ سے ایک صبر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دی ہے, کیونکہ رمضان کا دوسرا نام صبر بھی ہے. صبر کی کیفیت کیونکہ رب تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. اب یہاں پر جب افطار کا وقت ہوا تو اس شخص نے افطار کرنے کے بعد جب وہ پانی کا پہلا گھونٹ حلق سے اتارا نا, تو وہ چہرے پر ایک خوشی آ جاتی ہے. انسان بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یعنی دل سے ایک اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں عند افطار, ایک افطار کے وقت, یعنی یہ جو پانی اس کے حلق سے اترا تو چہرے پر خوشی آ گئی. حالانکہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی, لیکن ایک قدرتی عمل ہے کہ فطرتی عمل ہے کہ اس کے چہرے پر وہ خوشی آ گئی. اچھا دوسرا انعام کیا ہے؟ اب یہ زندگی میں تو ہمیں جب بھی روزہ رکھیں گے یہ خوشی ملے گی, لیکن اب دوسری خوشی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعند لقاء ربی, یعنی روزے دار کو رب تعالیٰ سے ملاقات کروائی جائے گی, رب تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا. تو جیسے روزے دار کے لیے عموماً آپ حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ روزے دار کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا, تو روزے دار کے لیے یہ بھی رب تعالیٰ کی سب سے بڑا کرم ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا, وہ رب سے ملاقات بھی کرے گا, رب کا دیدار بھی کرے گا. اور یہ سارا کمال, یہ ساری فضیلتیں اس روزے کے توفیل اور روزے کی برکتوں سے. جزاک اللہ علامہ صاحب. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, چلتے ہیں وقفے کی جانب. دیکھتے رہیے گا رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کریں. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of high tech foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल
एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my place. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کے اس چینل سے۔ جی فرقان قاسمی صاحب بیٹھے ہیں، ثنا خان بیٹھا ہو اور چپ چپ بیٹھا ہو تو ایسے مزہ نہیں آتا۔ فرقان قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا شائستہ۔
بادشاہوں کی ہے غلامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادشاہوں کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجھ تبا بن کے آیا، بے مثال ان کا اس میں گرامی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مصطفیٰ مجھ جزاک اللہ تبا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ فرقان قاسم صاحب خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم رضانہ فرما رہے تھے۔ وقت ہمارے پروگرام کا جو ختم ہوا ہے، آج رمضان مبارک ہے ناظرین، آپ بھی وقت ہو گیا ہے، افطار کا دسترخوان آپ کے پاس بھی لگ گیا ہے، ہمارے پاس بھی لگنے والا ہے، تو علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب کو ایک میسیج ہمارے ویورز کو ناظرین کو دینا چاہوں گا میسیج۔ پہلے تو بالخصوص صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے عوام کے روبرو ہمیں دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مدعو فرمایا، اور سب سے پہلے میں حیدرآباد نیوز کی اس کوشش اور کاوش کو سراہتا ہوں کہ جہاں دنیا آج گلیمر کی طرف بھاگ رہی ہے، جہاں انٹرٹینمنٹ کی طرف بھاگ رہی ہے، وہاں یہ سوشل میڈیا پر بالخصوص بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کا پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور تمام ہی مسلمان اس وقت افطار کے لیے دسترخوان سجا کر بیٹھے ہیں۔ تمام حضرات سے صرف اتنی گزارش ہے کہ رمضان کے تقدس کو پامال نہ کیجیے، رمضان کی وہ ساتیں لوٹانے کی کوشش کیجیے جو آج سے کچھ عرصہ قبل رمضان کے اندر وہ برکتیں ہمیں نظر آتی تھی۔ رمضان کا یہ مہینہ گزر جائے گا زندگیوں سے، نہ جانے پھر زندگی میں کبھی میسر ہو یا نہ ہو، تو خدا را اللہ نے یہ نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اس جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اس میں نیکیاں سمیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص اس حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آج ہم نے یہاں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و صلاح بیان کی گئی۔ یا الہ العالمین، قرآن حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، مولا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس رمضان المبارک کی بابرکت لمحات میں مولا جس نے آج روزہ رکھا، مولا اس کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا جس نے ہمارے ساتھ رہ کر ہمارا یہ پروگرام دیکھا، یا الہ العالمین، اور قرآن اور حدیث کے پیغام کو سنا، یا الہ العالمین، ان سب کو اور ہم سب کو مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، بالخصوص جن کے تعاون سے یہ پروگرام ہم آپ تک پہنچا سکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، قاضی بلڈر، حاجی ربی اسٹیلا کاسمیٹ اور بابا گروپ، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل، اور بالخصوص حیدرآباد نیوز کو، یا الہ العالمین ان سب کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان نیک مقاصد میں مولا ان کی غیب سے مددیں فرما۔ یا الہ العالمین، ان کی رزق میں روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، جتنے اس اسٹیج پر نعت خواں یا الہ العالمین موجود ہے، جتنے بھی حضرات سرکار کی ثنا خواں پیش کر چکے ہیں، مولا ان کی اس کوشش کو یا الہ العالمین ثنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یا الہ العالمین، جتنے بالخصوص اس نیوز چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دن رات محنتیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کو خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ یہ رمضان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد ونور عرشی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام آج رمضان المبارک کا ٹرانسمیشن دیکھی، آپ پیج کو ہمارے لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، شیئر بھی کریں، اور یوٹیوب، فیس بک اس کے ذریعے آپ آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی پھر حاضر خدمت ہوگا۔
9 رمضان المبارک، 9 رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر پہنچی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.